ہمارا جب تک ملک اس چیز کو سمجھتا نہیں ہے کہ ہم نے اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کرنی ہے، اس کے بغیر پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ اگر ہم یہ نہیں سمجھتے تو ہم یہ جو تباہی کی طرف تیزی سے ہمارا ملک جا رہا ہے، ہم نہیں اس کو روک سکتے۔ میرے پاس ابھی اعداد و شمار ہیں جو اس موجودہ حکومت نے پرنٹ کیے ہیں، میں ابھی آپ کو وہ بتاؤں گا کہ ایک سال میں ہوا کیا ملک میں۔ لیکن میں نے ایک اور چیز جو کیونکہ میرا برطانیہ کو میں اندر سے باہر سے اس کے معاشرے کو جانتا تھا، اور جب میں کرکٹ کے آخری دنوں میں میرا سفر شروع ہو گیا، میرے دین کی طرف بھی اسلام کی طرف بھی میں نے پڑھنا شروع کر دیا اور میرا سفر شروع ہو گیا، تو میں نے اس نتیجے پہ مجھے پہلی دفعہ سمجھ آئی کہ جو مدینہ کی ریاست جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیوں اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو؟ کیونکہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا خطاب دیا ہوا ہے، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ اس کا مطلب کوئی بھی انسانی معاشرہ اس مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ چلے گا، وہ اوپر آ جائے گا، ادھر خوشحال ہو، اللہ کی برکت آ جائے گی۔ آج آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ مدینہ کی ریاست کن اصولوں پہ کھڑی ہوئی تھی؟ سب سے پہلے عدل اور انصاف۔ عدل اور انصاف کا مطلب یہ حقوق، انسانی حقوق، ہر انسان کے جب اس کو حقوق ملتے ہیں وہ آزاد ہو جاتا ہے، اس کو طاقتور سے تحفظ مل جاتا ہے، اور انسانوں کو حقوق دے کے پھر فلاحی ریاست بنائی کہ ایک ریاست میں انسانیت کا نظام، کہ ایک ریاست کمزور کا ذمہ داری لے اپنے کمزور طبقے کی، غریب کی، بیواؤں کی، معذوروں کی، یتیموں کی، بوڑھوں کی پینشنز نکلی مدینہ کی ریاست میں، یہ پہلی دفعہ ہوا تھا۔ تو دونوں آج جن ملکوں میں یہ بنیاد رکھی گئی ہے انصاف پہ، میرٹ پہ، فلاحی ریاست، انسانیت کے اوپر، جدھر تعلیم کے اوپر زور دیا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ سب آگے نکل گئی ہیں۔ آپ ایک ملک دیکھ لیں جو آج خوشحال ہے، وہ سب یہ وہی اصولوں پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ رحمت للعالمین تھے کہ جو ان کی سنت پہ چلے گا اس کو اللہ اس معاشرے کو برکت بخشے گا۔ اب ہم پاکستان پہ آتے ہیں، موجودہ پاکستان میں دیکھیں جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے نا، یہ ہر چیز جس کے لیے، ہر وہ اصول جس کے اوپر پاکستان بنا تھا، آج اس کی نفی ہو رہی ہے۔ بدترین غلامی ہو رہی ہے اس وقت پاکستان کے اندر۔ نہ آزادی نام کی کوئی چیز ہے، کیونکہ حقوق ہی نہیں ہے کسی کے۔ رات کو پولیس گھستی ہے کسی کے گھر میں، سارا گھر توڑ دیتی ہے، اگر وہ جس کو، اور اس کا صرف قصور ہے کہ وہ تحریک انصاف کا، وہ تحریک انصاف کا نہیں ملتا، اس کی بہنوں کو، ان کو تنگ کرتے ہیں، بہنویوں کو، رشتہ داروں کو، ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، عورتوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ یہ تو ہم سنتے تھے کہ ہٹلر کی جرمنی کے اندر ایسے ہوتا تھا، میں نے تو اس طرح کی چیزیں سنی نہیں کبھی، کہ جس طرح میرے گھر پہ اٹیک ہو، میں اپنا صرف بتا رہا ہوں، بیوی اکیلی بیٹھی ہے، 40 پولیس والے گھس گئے، سارا توڑ پھوڑ کے لوٹ کے چلے گئے گھر، نوکروں کو مارا، جو بچا ہنسام آئے ان کو اٹھا کے لے گئے اور مارا یا بری طرح۔ کس قانون کے تحت؟ تو یہاں تو مکمل طور پہ جنگل کا قانون نافذ ہو گیا، یہاں تو بنیادی حقوق ہی ختم ہو گئے ہیں۔ آج آئین کچھ کہتا ہے، کہاں آئین اجازت دیتا ہے کہ ایک ہوتا ہے کور کمانڈر کا گھر جلایا جاتا ہے۔ مجھے پہلی دفعہ پتہ چلتا ہے جب میں 4 دن کے بعد نکلتا ہوں، مجھے چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کے کہتے ہیں، ادھر ہی میں مذمت کرتا ہوں۔ کون نہیں مذمت کرے گا؟ اب جس کو پکڑتے ہیں وہ آ کے بیٹھتے ہیں، جی میں پی ٹی آئی چھوڑو، میں جی فوج کے ساتھ ہوں اور میں بڑی مذمت کرتا ہوں 9 مئی کو، تو کون نہیں کرتا؟ ہم نے کبھی کہا کہ ہم نے مذمت نہیں کی؟ کوئی چاہے گا اپنے ملک کے، آپ اپنی فوج کے خلاف کوئی کارروائی کریں یا اپنی فوج کو بدنام، کوئی چاہے گا؟ کیونکہ جب آپ کی فوج کمزور ہوتی ہے ملک کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں تو ایک عجیب ہی ماحول بنا دیا گیا ہے، وہ کور کمانڈر کا انویسٹیگیٹ کیے بغیر
یہ پتہ ہی نہیں ابھی تک کہ کس نے کیا کیا. اس کے انویسٹیگیٹ کیے بغیر پورا پاکستان میں تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن ہو گیا. اچھا جی کتنی جگہ چلی تھی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا. کور کمانڈر کا تو ہمیں پتا ہے, اور گاڑیاں کو ہمیں خود, ہمارے پاس تصویریں ہیں کہ پولیس خود گاڑیاں جلا رہی ہے کہ ہمارے سامنے. وہ ریڈیو پاکستان پشاور کیسے جل گیا؟ وہ مظاہرہ تو کہیں اور ہو رہا تھا, وہ ایک دم وہ جل گیا. کوئی تحقیقات کیے بغیر اس کا بہانہ لے کے, جس طرح ہٹلر نے اپنے مخالفین کمیونسٹ کو ختم کیا تھا 1933 میں جرمنی میں, جس طرح سہارتو نے اس نے انڈونیشیا کے کمیونسٹ کو ختم کیا تھا کہ جنہوں نے ہمارے کوئی آرمی آفیسرز کو قتل کیا, ان کو ساروں کے اوپر حلہ دیا, دھاوا بول دیا, جو آج ہوا ہے. تحریک انصاف جدھر ملتی ہے, بھائی کراچی والوں کا کیا کور کمانڈر سے تھا, باقی پاکستان میں تھا, چلے لاہور میں ہم مانا سے ہو گیا, وہ اس پہ بھی تحقیقات کے بغیر اچھا چلیے آپ کو بڑا غصہ ہے تو باقی جگہ کیوں پکڑ رہے ہیں ساری جگہ. کوئی تحریک انصاف کا سپورٹر ہو, رشتہ دار ہو, جانا ہو, کوئی کسی نے ٹویٹ کی ہو, ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں. 10,000 لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. اور اب یہ جبری طلاقیں ہو رہی ہیں, وہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں, جی میں دیکھیں جی میں نے تو بڑا فوج کے ساتھ ہوں, میں تو بڑا یہ 9 میں جو ہوا بہت برا ہوا اور میں تو تحریک انصاف چھوڑا. تو یہ اس سے سمجھا جا رہا ہے کہ یہ پارٹی کمزور ہوئی ہے, عمران خان اکیلا رہ گیا. لیکن میں سارے جو آج آپ بیٹھے ہیں نا, جو فیصلے کر رہے ہیں اس ملک, میری بڑی غور سے بات سنیں. میں یہ جو آپ کے سامنے آیا ہوں, یہ کبھی جب میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈائلاگ کی بات کرو, ہمارے سے کوئی بات چیت تو کر لے, ہم یہ بات کر کے مسئلے حل کر دیں, جس دن میں یہ کرتا ہوں اگلے دن اور سختی شروع ہو جاتی ہے, 2-3 اور FIR کاٹ دیتے ہیں, گھر میں آ جاتی ہے پولیس, کیونکہ سمجھتے یعنی کوئی ایک عجیب ذہن بیٹھے ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈائلاگ کرنا جا رہا ہو وہ اب اس کے گھٹنے کانپنے شروع ہو گئے ہیں, تو اس لیے آ کے اس کے اوپر تھوڑی اور سختی کرو تو بالکل بیٹھ جائے گا. دیکھیں یہ تو ہونے نہیں لگا. میں پھر سے آپ کو کہہ دوں کہ جب تک میرے میں سانس ہے, میں اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے تب تک پوری جدوجہد کرتا رہوں گا جب تک میں زندہ ہوں. لیکن مجھے اس وقت پاکستان کا خطرہ ہے, مجھے اپنی ملک کی فکر پڑ گئی ہے, اور جو لوگ مل کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کو ملک کی فکر کیوں نہیں ہے؟ کیوں آج ہم مجھے یہ نہیں 308 روپے کا ہو گیا ڈالر اوپن مارکیٹ میں. جب ڈالر 308 روپے کا اوپن مارکیٹ میں ہو جائے تو خطرے کی گھنٹیاں بج جانی چاہیے کہ اب جا رہا ہے پاکستان اس جس کو ہائپر انفلیشن کہتے ہیں, یہ اس مہنگائی کی طرف جا رہا ہے, سارا بزنس ٹھپ, انڈسٹری ٹھپ. ابھی میں آپ کو اس حکومت کے اعداد و شمار بتاؤں گا. تو ان کو کیوں نہیں فکر, یہ PDM والوں کو, ان کے پیسے باہر پڑے ہیں, ان کا اربوں ڈالر اس ملک سے باہر پڑا ہے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ اس ملک کے اندر لوگوں کی $130 کم ہو. 130 روپیہ گرا ہے ڈالر کے مقابلے میں صرف جب سے ہم گئے. تو ان کو نہیں فکر پڑ رہی. وہاں لندن میں بیٹھ کے عاشیاں, بڑے بڑی گاڑیاں, بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں, شاپنگ ہو رہی ہے ہیرڈز میں, کیونکہ ڈالرز میں یا چوری کر کے پیسہ وہاں لے گئے. فکر ہر اس پاکستانی کو ہونی چاہیے جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے. میں نے عمران خان کو جی ECL پہ ڈال دیا, شکر کو میں تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں تو جانا ہی نہیں چاہتا ملک سے باہر, کیونکہ میں نے کوئی باہر میرے پیسے بینک اکاؤنٹس کچھ نہیں پڑے ہوئے, مجھے تو یہ ملک سے پیار ہے. تو اس لیے ECL ان کو فرق پڑتا ہے جنہوں نے جائیدادیں ڈالرز میں رکھی ہوئی ہیں باہر, اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ ملک تباہی کی طرف جا رہے ہیں. ذرا آپ یہ صرف دیکھ لیں.